جی ناظرین السلام علیکم۔ کافی مثلاً 3-4 ویلاگز ایسے ہو سکتے تھے جو مجھے کرنے چاہیے تھے لیکن نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں لاہور گیا ہوا تھا اور امجد صاحب کی جنازے میں، اور پھر اس کے بعد لاہور اسلام آباد کا سفر۔ تو میں ابھی اسلام آباد پہنچا ہوں اور اس عرصے میں سچی بات ہے کہ خبروں سے کچھ زیادہ رابطہ نہیں رہا۔ تو آ کے ابھی اس وقت رات کے 12 بجنے والے ہیں، ابھی کچھ خبریں دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں نظر آئیں۔ بھائی بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ ہیئرنگ ہوئی ہے، جو خواجہ آصف نے الزام لگایا تھا کہ شوکت خانم کے جو فنڈز ہیں اس کو بھی کبھی چیک کرا لیں، تو اس کی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اس ہیئرنگ میں کیا دلچسپ حقائق سمجھ آئے ہیں، کیا باتیں نظر آئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ دوسرا، مریم نواز اسلام آباد پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے عمران خان پر، ان کی سلیکشن کمیٹی پر اور بابر رحمتے پر۔ تو تاریخ کے یہ جو کردار ہیں جو عمران خان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، ان کے منظر عام پر آنے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ کسی نہ کسی سٹیج پر سامنے آتے رہیں گے۔ ان کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ وہ زمانہ اور تھا جب جنرل ضیاء الحق صاحب صدر تھے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، جب جنرل مشرف صاحب سب کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ اور ہے، اور اس زمانے میں اب وہ کردار چھپ نہیں سکتے، اور اگر کوئی اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، جیسے شہباز شریف صاحب ان کرداروں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اور نیگیٹو قسم کا اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک دور ایسا آ رہا ہے جہاں ہم اپنے سارے ماضی کو کریدیں گے، اور مطالعہ پاکستان، جسے کچھ لوگ مغالطہ پاکستان بھی کہتے ہیں، اس کا ایک ایک صفحہ ری رائٹ کریں گے اور اس کے اندر تاریخ کے سارے کرداروں کو باری باری سامنے لے کے آئیں گے، ان کے بارے میں لوگوں کو حقائق بتائیں گے کہ ایوب خان کا مارشل لا کیا تھا، کیوں لگا تھا۔ اس سے پہلے جو سکندر مرزا تھے، جو 2-3 سال حکومت میں رہے، وہ بھی میجر جنرل تھے، وہ بھی فوج کے ہی بندے تھے۔ تو یعنی مارشل لا کی روایت، حالانکہ وہ مارشل لا نہیں تھا، وہ بیوروکریسی سے آئے تھے، لیکن یہ تو بہت پرانی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا مارشل لا کیسے بنا، پھر جو ہے مشرف صاحب کا مارشل لا کیسا بنا، اور پھر ان مارشل لاؤں کے پیچھے چھپے کرداروں کا سامنے آنے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن نہیں آ سکے، کیونکہ ہمارے اوپر جبر اس قدر سختی سے مسلط تھا کہ ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ خوف بھی تھا، کچھ ذرائع کی بھی کمی تھی۔ ایک اکیلا پی ٹی وی تھا، 2-3 اخبار تھے، ڈان کا ایڈیٹوریل اور جنگ کا ایڈیٹوریل، بس یہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھیں۔ باقی ریڈیو پاکستان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کو انفارمیشن کیسے ملتی۔ اب دور مختلف آ گیا ہے، اب سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا تو کسی کی بات نہیں سنتا، کسی شہر سے، کسی ملک سے یہ کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یوٹیوب بند کرتے ہیں، پراکسی لگا کے لوگ چلانا شروع کرتے ہیں، ویکیپیڈیا بند کرتے ہیں، پراکسیز لگ جاتی ہیں، وائس آف امریکہ بند کرتے ہیں، پراکسی لگ جاتی ہے، اس کے اوپر لوگ بڑے مزے سے سن رکھتے ہیں۔ یعنی انفارمیشن کا فلو اگر اس دور میں آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بے وقوف ہیں، آپ موجودہ دور کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ ماضی کے سارے کردار کھل کر سامنے نہ آئیں، لیکن جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس کے کردار تو کھل کے سامنے آئیں گے ہی آئیں گے، ان کے بارے میں تو بات ہوگی ہی ہوگی۔ جیسے ابھی یہ جو ہائیبرڈ نظام تھا، اب دیکھیے، کبھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ باقی آرمی چیف سے غلطیاں نہیں ہوں گی، کبھی وہ جو بے عزتی ہو عمران خان صاحب کر رہے ہیں جنرل باجوہ کی، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی ہے، وہ انہی کا مقدر بنی ہے، حالانکہ وہ پودا انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ پھر اس کے بعد جو ثاقب نثار آصف کھوسہ نے کیا اس نظام جمہوریت کے ساتھ،
وہ بھی ماضی کے اور ماضی میں ایسے بہت سارے کردار ہیں جو اس طرح کے کارنامے کر دیتے رہے ہیں سر انجام. وہ جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی وہ کردار بھی تاریخ میں گم ہو گئے، کہیں کہیں ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ والے کردار جو ریسنٹ پاسٹ کے ہیں یہ نہیں چھپ سکتے. ان کے بارے میں تو کھلا بات ہو رہی. اور مریم نواز نے بھی آج جو عمران خان پہ تنقید کی اس میں بھی بنیادی طور پر عمران خان سے زیادہ عمران خان کی سلیکشن کمیٹی کی بات کی. اور یہ بات ضرور ہونی چاہیے، اکیلے عمران خان قصوروار نہیں ہے، اور اکیلے عمران خان نے فائدے نہیں اٹھائے، یہ یاد رکھیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکیلے عمران خان نے فائدے اٹھائے ہیں تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے. عمران خان اصل میں وفاق میں عثمان بزدار لگے ہوئے تھے. مثلا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی وہ ڈالر کی پرائس بڑھ گئی، روپے کی ویلیو کم ہو گئی، میری وائف نے مجھے بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام حکومت کوئی اور چلا رہا تھا. جو نظام حکومت چلا رہا تھا وہ فائدے بھی اٹھا رہا تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران خان وفاق کے عثمان بزدار تھے، صحیح، اور اس میں انہوں نے دبا کے بیوقوفیاں کی. ان کو اس جیسے عثمان بزدار سے جو لوگ ملتے تھے ان کو اس فیئر میں رکھا گیا کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے. اسی طرح عمران خان کو بھی اسی فیئر میں رکھا گیا کہ بھئی ہم نے بڑی مشکلوں سے تمہیں یہاں پہ رکھا، چپ چاپ کر کے نوکری کرتے رہو. پھر چپ چاپ کر کے نوکری کرتے رہے عمران خان صاحب. ایک سٹیج پہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے، تو پھر اپنے گناہ بھی سارے عمران خان پر ڈال کر سائڈ پہ ہو گئے. یہی حال ثاقب نثار صاحب کا ہے. ماضی میں کسی کی جرت تھی کسی سابق چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ کے بارے میں بات کرے؟ اس ظالم ڈیم فنڈ بنا کر ہی اور پتہ نہیں کس کس سے چیک لیتے تصویر بنوائی ہے ثاقب نثار صاحب نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے، ایک پوری سلیکشن کمیٹی تھی اور اس کے ممبران تھے جس کا ہیرو جو ہے عمران خان رکھا ہوا تھا. عمران خان کے نام پر اس ملک کو بہت لوٹا گیا ہے. اور یہ دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو بھی بہت معصوم نہیں سمجھنا چاہیے. انہیں پتا تھا کہ انہیں کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، تو انہوں نے بھی دونوں ہاتھوں سے کمائی کی، چھوٹی چھوٹی چوریاں کی. گھڑی لے گئے خانہ کعبہ والی. ویسے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کم بات نہیں کرتے اور امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات فٹ ان نہیں ہوتی کہ خانہ کعبہ والی گھڑی 1.70 کروڑ کی گھڑی بیچ دی اور قومی خزانے میں چند لاکھ روپے جمع کرائے. اسی طرح جو ہے بے تحاشا تحفے کھا گئے. گھڑی چور جیسے ایک زمانے میں کیمپین چلی تھی گو نواز گو، ہر جگہ گو نواز گو لکھا ہوتا تھا، اب جگہ جگہ گھڑی چور لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو خان صاحب بہرحال اس کے ذمہ دار ہے. اور مریم نواز کھل کے ماضی کے ان سارے کرداروں کے بارے میں بات کر رہی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی بات کی تھی اور نواز شریف صاحب مزید بھی کریں گے. یاد ہے نا گجرانوالا میں انہوں نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب یہ تحفہ اپنا سنبھال لیں. تحفہ سنبھلا نہیں سنبھلا، لیکن جنرل باجوہ کی بڑی بے عزتی کروائی ہے انہوں نے. تو مریم نواز کھل کے ان کرداروں کے بارے میں بات کر رہی ہیں، بات کریں گی. دوسری جانب خان صاحب کی اب اصلیت نہ، پہلے تو ہم نے پتہ نہیں دیوتا بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اب اصلیت کھل رہی ہے. وہ جو خواجہ آصف نے کیس کیا تھا، خواجہ آصف پر کیس کیا تھا، اور خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ بھئی شوکت خانم کے فنڈز کا بھی آڈٹ کرائیں، وہاں پہ بھی ٹانکے لگائے خان صاحب نے. تو خان صاحب نے جناب وہ دور تھا مثبت رپورٹنگ کا، وہ انہوں نے کہا کہ اتنا نیک اور پاکیزہ پروجیکٹ شوکت خانم، جرت کیسے ہوئی کسی کو اس کے بارے میں بات کرنے کی. تو جناب آج خان صاحب پیشی کے لیے آئے تو نہیں، ویڈیو لنک پر خطاب کرنا پسند کیا. یہ وہی نظام عدالت ہے جو کہتا تھا نواز شریف جہاں بھی ہیں 1 گھنٹے کے اندر حاضر ہوں. اب عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ پلستر اب اتر بھی گیا لیکن آپ آرام کریں، ویڈیو لنک پہ بستر پہ لیٹ کے گفتگو کریں. اور خان صاحب نے کہا وہ
چھوٹی سی اماؤنٹ تھی $3 ملین. وہ پتہ نہیں کدھر شوکت خانم کے بچوں نے ادھر ادھر لگا دی, مجھے کیا پتا. جیسے خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا. اب ایک ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے پیٹرن ان چیف عمران خان, شوکت خانم کو لوگ عمران خان کے نام سے جانتے. جب حساب دینے کا باری آئی تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, وہ ان کی اپنی مینجمنٹ ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں. $3 ملین کہیں اور لگا دیے, نقصان کیا, اور کسی کو بتائے بغیر بھی. تو خواجہ آصف کی بات سچ ہوتی جا رہی ہے, اور عمران خان کی شخصیت کی کلی ہر روز کھلتی جا رہی ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.